بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ایمان کے حوالے سے کہ آپ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں، جبکہ کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا، نہ کوئی بچوں میں، نہ کوئی مردوں میں، نہ کوئی بزرگوں میں، نہ کوئی عورتوں میں۔ اس وقت سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی ذات جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی اس ایمان لانے کی اولین خصوصیت کے ساتھ ہم اس اہمیت کو نہیں بول سکتے، اور یہ ایک نقطہ محدثین نے بیان کیا، اور بالخصوص امام ابن حجر عسقلانی نے، اور وہ میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ کہتے ہیں ایمان لانے کی روایت انہوں نے ڈالی ہے، یعنی ایمان لانے کی طرز، یہ جس کو کہتے ہیں طرح ڈالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ڈالی ہے۔ تو جب یہ ڈالی ہے تو امام ابن حجر کہتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، یہ قاعدہ ہے ویسے ہی اسلام کا۔ حضور نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، جس نے اچھا طریقہ رائج کیا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، اب اس کا اجر، اس رائج کرنے کا اجر بھی اس کو ملے گا، اور قیامت تک جس نے اس کے رائج کیے ہوئے طریقے پر عمل کیا ان سب کا اجر بھی ایک طرف اس تنہا شخص کو ملے گا۔ اب یہ ایک حقیقت ہے، مخدومہ کائنات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ام فاطمہ الزہرا، انہوں نے ایمان لانے کی طرح ڈالی۔ جب طرح ڈالی تو من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، اس قاعدے کے تحت حضور کی حدیث کے تناظر میں یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ خدیجہ کے بعد قیامت تک بھی جو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہوگا، آپ کا کلمہ پڑے گا، دائرہ اسلام میں آئے گا، ایمان لائے گا، اس کا ایک طرف اجر تو اس کو ملے گا، لیکن جتنا پوری امت دعوت کو اجر ملے گا اس کے برابر تنہا اجر جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بھی ملے گا، اور یہ اجر ان کا مجموعی نہیں ہوگا، ان کے ذاتی ایمان کے اجر کے ساتھ یہ پلاس ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایمانی خصوصیت کس اہمیت کی حامل ہے، اور وہ ایمان کیا ہوگا۔ جب بعد میں تو ایمان، آج ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں یہ کس نے کیا ہے، ہمارا کوئی سہارا بن جائے گا، کوئی دلیل بن جائے گی۔ خدا کی قسم لگتا یوں ہے کہ خدیجہ کے دل و دماغ کو خدا نے منتخب کیا ہے، جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا، اور پورے بھرے معاشرے میں جب کوئی معاشرے میں ان کا ساتھی نہیں ہے اس وقت بھی وہ توعن کرہن بھی نہیں، توعن پوری رضا اور رغبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا دامن تھام کر کلمہ شہادت ادا پڑھ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہی ہیں۔ اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گھبراہٹ اور کب کبھی طاری ہوتی ہے تو خدیجہ الکبریٰ کی استقامت دیکھو کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کو وہ دلاسا دے رہی ہیں، وہ سہارا دے رہی ہیں، اور قسمیں اٹھا کر کہہ رہی ہیں کہ پیارے تمہارا خدا تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ تو سب محدثین نے لکھا، یہ جملہ یاد رکھو، اول من آمن من کافت الناس ذکرہم وانساہم وجمیع اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ غیر ابراہیم فانہ من ماریہ وماتت بمکہ قبل الہجرۃ ب5 سنین قیل ب4 سنین وقیل ب3، کہ یہ پہلی مومنہ ہے سارے لوگوں میں سے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اور ساری آپ کی اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ انہی سے ہے، سوا ابراہیم کے وہ ماریہ سے ہیں۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں ان کا وصال ہوا، ہجرت سے پہلے 5 سال، ایک قول میں 4، ایک میں 3۔ بہرحال کانا قد مضی من النبوۃ 10 سنین، نبوت کے انہوں نے 10 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں، یعنی اعلان نبوت کے بعد 10 سال، اور ان کی عمر جو ہے وکان لہا من العمر 65 سنہ، 65 سال تھی۔ وکان مدت مقام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ازدواجی زندگی کے طور پر ساتھ رہنے کی مدت جو ہے 25 سنہ 25 برس تھی۔ ودفنت بالحجون، اور مقام حجون میں ان کو دفن کر دیا گیا، سلام اللہ علیہ۔